نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یسب محمد الہتنا، کہ یہ محمد جو ہے یہ ہمارے الہہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے شان میں انہیں گالیاں دیتا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو ان کے بھائی تھے، وہ تو ان کے مشن کو آگے چلانے والے تھے، وہ اس چیز کو گالی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ آج بھی اگر یہ قوم سدھر جائے، اللہ کو ایک مان لے، اور اس کے بعد اس کی دوسری بغاوت جو عملی بغاوت ہے وہ چھوڑ دے۔ آج بھی دیکھیں قرآن نے جو ہمیں دین دیا ہے، غیبت منع ہے، منع ہے یا نہیں؟ چغلی منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ منع ہے یا نہیں؟ چوری ڈکیتیاں منع ہے یا نہیں؟ نشہ کرنا منع ہے یا نہیں؟ جوا منع ہے یا نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ ظلم کرنا منع ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا حق ہے یا نہیں؟ اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ بیوی کا حق ہے یا نہیں؟ مسافروں کا حق ہے یا نہیں؟ مہمانوں کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سارے قوانین اگر اللہ کے آج ہم مان لے، یہ دنیا جنت ہوگی یا نہیں؟ ارے اللہ نے تو دنیا جنت بنا دی ہے، یہ باغ، یہ کھیتیاں، یہ ہوائیں چل رہی ہے، یہ درختوں کے سائے، یہ چلتا ہوا ٹھنڈا پانی، اللہ نے تو جنت بنایا ہے، لیکن اس انسان نے اس جنت کو اپنے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، پڑوسا پڑوسی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاوٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے لیے دنیا کو جہنم بنایا۔